یہ آخری سوال اور بہت ہی اہم سوال ہے، یہ آج کل یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ وائرل ہوتا ہے سوال، رمضان شریف جو ہی قریب آتا ہے، رمضان دا مہینہ جویں ہی قریب آئے، رمضان المبارک دی مبارکباد آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، اور بہت زیادہ ویڈیوز اس گل تے بندیاں نے کہ جی 13 اپریل نو جو ہے اور رمضان المبارک ہے، 14 اپریل نو رمضان المبارک ہے، معاذ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلے خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہے۔ انج دے سن دے ہو نا، انج دے الفاظ انج دے سن دے ہو، یہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک دینا الگ بات ہے، رمضان المبارک کی آمد کی خوشی اللہ کے حبیب کے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب جب شعبان آتا تھا بلکہ رجب سے اللہ کے محبوب دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ رجب آ گیا ہے، شعبان آ جائے اور ہم رمضان شریف تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے حبیب کی یہ دعائیں احادیث مشہورہ میں موجود ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہیں، لیکن رمضان المبارک کی خوشخبری سنا دینے پہ جنت واجب ہو جائے، یہ مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا فرمان نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی خوشخبری دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی ہے، جنت واجب بولیں تو صحیح یار، جنت واجب نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی یہ سمجھ کر کوئی اس میسج کو آگے فارورڈ کرتا ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی، کوئی اگر یہ سمجھ کر کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ سمجھ کر میسج کو آگے یا ویڈیو کو آگے شیئر کرتا ہے یا پیغام کو آگے بھیجتا ہے یا کسی کو کہتا ہے اپنی زبان سے یا اپنے واٹس ایپ سٹیٹس یا فیس بک یا کہیں پہ بھی ڈالتا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، فرمایا کہ میری بات پہنچا دو اگرچہ تمہارے تک کوئی ایک آیت بھی پہنچی ہو، ایک بات بھی پہنچی ہو، اور فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر، جس بندے نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، وہ بات بولی جو میں نے نہیں کی تھی، حدیث گھڑ کر پیش کی، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اسے چاہیے کیا کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ وہ دنیا میں جہنمی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو گھڑ کر پیش کرے اور ایسی حدیث نقل کرے کہ جو اللہ کے حبیب نے بیان ہی نہیں فرمائی، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی احادیث مبارکہ کے تمام کتب میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں کہ جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہو کہ رمضان کی مبارک دو گے تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب بھائی رمضان المبارک دی مبارک دیون نال جنت واجب ہوندی تو صحابہ نو غزوہ بدر جاون دی کیڑی لوڑ سی، صحابہ نو غزوہ احد کرن دی کیڑی لوڑ سی، صحابہ نو اپنے مال جائیداد سارا کچھ چھڑ کے مکے وچوں مدینے ہجرت کر کے آون دی کیڑی ضرورت سی، 5 نمازاں مسجد وچ اذان دی کیڑی ضرورت سی، نماز روزہ حج زکات انہاں سارے دی کیڑی ضرورت سی، بس رمضان دا انتظار کر دے، جویں رمضان آندا مبارک دین دے تے جنت پکی۔ ہاں جی بہت آسان عمل، لیکن ایسا کوئی فرمان اللہ تعالیٰ کے حبیب کا کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ کسی کے بھی سامنے اگر کوئی ایسا میسج آئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، تو اس میسج کو فوراً سے پہلے، سننے سے بھی پہلے ڈیل کر دیا کریں، سننے سے پہلے اس کو ڈیلیٹ کیا کریں کہ ایسا کوئی فرمان مصطفیٰ کا موجود نہیں ہے۔ جنت واجب ہوگی یا نہیں اس کا علم نہیں ہے، مگر دوزخ یہ واجب ہو جائے گی، یہ فرمان مصطفیٰ ضرور ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ضرور ہے۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر، من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا، وہ بات کہی جو میں نے کی نہیں تھی، یہ فرمان مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں۔ فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اپنا ٹھکانہ وہ جہنم تصور کرے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔